فیض حمید کا بڑا ذکر کیا. فیض حمید کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا پرسنل کوئی ایشو ہے کوئی ایسا کہ وہ دفعہ آپ نے ذکر اس کا؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کے کہنے پہ, عمران خان نے پوڈ کاسٹ میں خود بتایا کہ میں سینٹ کے الیکشن کو اس کو کہہ کے مینج کرواتا تھا. میرا مسئلہ یہ ہے. اچھا, یہ کون سے پوڈ؟ جی غیر آئینی بندہ ہے, وہ غیر آئینی بندہ ہے. اچھا, لیکن باقی اس کی کیا اوقات ہے میرے بھائی, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ محلے کے کونسلر کا الیکشن میں نہیں جیت سکتا. میرے ساتھ اس کا آپ کمپیریزن کرائیں گے؟ وہ 3 سال بعد مر کھپ گیا, وہ تو چھپا بیٹھا ہوا ہے. میں تو میڈیا میں آ کے لاکھوں لوگ میری بات سن رہے ہیں. فیض حمید کا تو کیا اوقات ہے کہ میں نے اس سے کچھ جیلس ہونا ہے بھائی؟ فیض حمید نواز شریف سے تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ان کے وہ مسائل ہے وہ کہتے ہیں. فیض حمید جو ہے نا وہ سینٹ کے الیکشن کو مینج کرتا تھا نا, بقول میرے لیڈر عمران خان, بقول میرے کپتان کے. میرے کپتان نے مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے ذریعے میں غیر آئینی کام کرواتا تھا. یہ میرے کپتان نے مجھے بتایا. لیکن آپ کو بعد میں جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے بعد ہو گیا, دیکھو نا, جب بعد ہو گیا تو فیض حمید نے کہاں معافی مانگی ہے؟ فیض حمید نے آ کے اپنی غلطیاں مانی ہیں. خان نے تو مان لی نا, خان نے مان لی. فیض حمید نے اپنی غلطی مانی ہے. آج آپ کو وہی عمران خان جب یہ بتا رہا تھا کہ یہ 9 مئی کا حملہ ہوا یا اس سے پہلے جو خان پہ فیض حمید نے معافی مانگی. آپ نے فیض حمید کی بات کی نا, فیض حمید نہیں بچے گا. فیض حمید نے معافی مانگی ہے. نہیں, وہ تو پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں, وہ کدھر ہے وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم یہ بات بتایا مجھے بھائی سچ کیا ہے. اس کا مطلب ہے میرے بھائی آپ ٹاک شوز نہیں دیکھتے, آپ خان کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھتے تھے. اس کا مطلب ہے اسی عمران خان میرے ساتھ کوئی بندہ بھی بیٹھے نا ورکنگ کر کے بیٹھا کرے, ٹھیک ہے. میں مطلب میں کوئی بکا ہوا لیڈر تو نہیں ہوں. میں تو 1000 سال کے فرقوں کو میں نے جو ہے وہ اکیلے بندے نے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. صحافی بھی سارے میرے ساتھ لائن پہ بیٹھ جائیں, دلائل میں بات کریں. یہ خان نے مجھے بتایا ہے کہ فیض حمید سے میں یہ سارے غلط کام کرواتا رہا ہوں. خان نے تو جو آج موجود ہے ان کا بھی بتایا ہے آپ کو. خان نے کہا یہ قتل کی چلتے ہیں نا, پہلے مجھے بتائیں کہ خان نے جو بتایا وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ خان کی بات اگر آپ مانتے ہیں تو خان نے کہا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. ارشد شریف نے کہا یہ لوگ ہیں. آپ ذرا لیں نام ان کا, وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. خان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے فیض حمید صاحب. نہیں, وہ فیض حمید کو چھوڑے, ابھی کی بات فیض حمید کو کہاں چھوڑے؟ آپ نے فیض حمید کے حق میں بات کیوں کی ہے؟ ایک نان ڈیموکریٹک بندے کے بارے میں بات کی ہے تو اب اس کو آپ گھر تک پہنچائے نا. آپ نہ بات کرتے تو میں اتنا نہ ہوتا. میں ان لوگوں کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں. یہ پاکستان کا دشمن تھا فیض حمید. خان نے آپ کو بتایا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ان لوگوں نے کیا. میں بعد میں آؤں گا, پہلے آپ فیض حمید والے مسئلے میں آپ کو یہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. کیوں آپ ایسے نان ڈیموکریٹک بندے کا نام لے رہے ہیں میرے سامنے جو پاکستان کا دشمن رہا ہے؟ وہ تو چلا گیا, ختم ہو گیا. جس طرح چلا گیا تو بھائی کون آ کہ بھی چلا گیا تو اس کی لیگیسی بھی بڑھ گئی. شادی جو ہمارے وہ خان صاحب نے کہا تھا وہ تو بڑھ گیا, تو یہ کون آ کہ اس کی لیگیسی بھی بڑھ گئی. مرے ہوئے یزید کو گالی دینا بڑا آسان کام ہے. زندہ یزید کے سامنے بات کریں نا. عمران خان نے تو آپ کو نام بتائے کون کون سے. جی میں ادھر آ رہا ہوں نا. آپ فیض حمید کی جو آپ نے بات کی ہے نا اس کو کنکلوڈ کریں کہ اس نے معذرت نہیں کی. بس ٹھیک ہے. فیض حمید کے سے باہر نکلے ہیں بھائی, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے اللہ کے فضل سے. یہی انجام ہوتا ہے جو لوگ انجام اللہ دنیا میں دکھاتا ہے, اس کا انجام اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے. جو اس نے ہم پہ دہشت گرد مسلط کیے ہیں نا, اللہ اس کو پوچھے اس نے جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ خان صاحب کے ساتھ. آپ خان صاحب کی طرف آ جائیں. فیض حمید تو گیا, ٹھیک ہے. اب آ جائیں عمران خان کی طرف. عمران خان صاحب کی جو باتیں دلائل کے ساتھ ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اور وہ انہوں نے خود کوئی آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں, بالکل وہ جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو انہوں نے خود آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں. اب رہا جو انہوں نے کہا قاتلانہ حملہ, اگر ان کے پاس کوئی دلائل ہے تو وہ پیش کریں کہ کس نے قاتلانہ حملہ کروایا. بالکل جوڈیشل کمیشن اس کا بننا چاہیے. ہم تو حق میں سب سے پہلے جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا میں نے کنڈیم کر کے اپنے آفیشیل پیج پہ اسے کنڈیم کیا تھا. اچھا ہاں کیوں نہیں, ایک ایک چیز میں نے اسی وقت کیا تھا, اسی وقت. اور آپ جا کے میرا وہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. میں تو الحمدللہ ساتھ ساتھ پھر سراج الحق صاحب پہ حملہ ہوا میں نے اسے بھی کنڈیم کیا. میری 9 مئی پہ بھی یہ ڈاکٹرن ہے جو معذرت کے ساتھ بڑے بڑے جو ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے نا وہ بھی یہ والی بات نہیں کر رہے سوائے چند ایک یوٹیوبرز کے کہ جو یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے, یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کو آپ سزا نہیں دیتے تو 9 مئی والوں کو بغیر کیسز لگائے چھوڑ دیا جائے. ماسٹر مائنڈ میں آپ ظاہر ہے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب از اے ماسٹر مائنڈ آف 9. ظاہر ہے پیچھے ہیں نا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو دس؟ لیکن اب تو یہ جو چیزیں اوپن سیکرٹ بن کے جن کے اوپر اجماع ہو چکا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا آپ نے کس طرح, مطلب یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کا بھی نام لیا تھا
کوئٹہ کے جو کور کمانڈر ہیں آپ، وہ آئی ایس پی آر میں تھے نا اس وقت، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس وقت ٹویٹیں کرتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب. ہاں تو ان کا تو کوئی کام نہیں تھا کہ یہ کرتے، تو پارٹی تو نہیں بننا چاہیے. ان کا حلف نہیں تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پیچھے سے خان صاحب 2011 سے آپ سٹارٹ نہیں 2011 سے تو خیر وہ بنیادیں تو پھر اگر آپ اس طرح کریں تو ساروں کی اس طرح ہی نکلیں گی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا، کہ یہ جذباتی عوام جو پروڈیوس کی جو اس لیول کے اوپر، جس میں آپ نے خان کو ایک مسیحا بنا کے پیش کیا اور خان سے اختلاف کرنے والا اس کی ایسی کی تیسی جی، اور 5th جنریشن وار کے اوپر کی بورڈ واریر آپ نے بھرتی کیے اور پھر یہ پورے ٹرینڈ سلوائے. آج وہ سارے ٹرینڈ آپ کے گلے پڑے، اس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہوئے اور جذباتی ہو کے پھر وہ فیسیلیٹیٹ بھی تھوڑے سے اس حوالے سے ہو گئے کہ وہاں سے سیکورٹی بھی ہٹا لی گئی اور یہ سارا واقعہ کنڈکٹ ہو گیا. تو جو لوگ اس میں ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے یہ بندے پروڈیوس کیے تھے اتنے جذباتی، اگر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک بندے کو مہاتما مانے ہوئے تھے. اچھا، کوئی تھوڑی سی اپنی عقل سوچ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جس میں کوئی نہیں ہوتی؟ نہیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا کیا تماشے لگتے رہے 90s میں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے نا، میری 46 ایئرز ایج ہو چکی ہے. 18 سال سے اس طرح تو سرکار کوئی ہوش نہیں. اس تو انجینئر صاحب کل کو 18 سال سے اوپر کا لڑکا مذہبی جذبات کے اندر یا کسی اور، چلے میں عشق میں ہی کہتا ہوں جی، وہ میں لڑکی سے بڑا عشق کرتا تھا جی، میں نے جا کے فلاں بندے کو گولی مار دی، اور نہیں یار اس کو پتہ نہیں تھا اس کو عشق ہوا. ہاں جی، نہیں میں ادھر بھی یہی بات کروں گا. میں اس میں یہ بات کروں گا جس نے اسے گن لے کے دی، جس نے اس کو موٹیویٹ کیا، اسے بھی سزا دیں، اسے بھی سزا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ یہ جو معاملہ ہوا نا، اس میں اگر کوئی ایک آپ جو حرمت جان کی بات ہے، حسان نیازی سرکار جو حسان نیازی جب کور کمانڈر لاہور کی پتلون یوں کر کے لٹکا رہا ہے، تو حسان نیازی کو سزا بعد میں دیں، پہلے آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل آصف غفور ان کے خلاف ایکشن لیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا بالکل. اچھا اور اس کے بعد اور دوسرا یہ آپ دو باتوں کو کمپیئر نہ کریں کہ ایک بندہ کسی کو گولی مار دیتا ہے. احترام جان، احترام مال، یہ دونوں جوڈیشری کا کام ہے اسٹیبلش کرے، لیکن اگر ان دونوں میں سے میں کمپیئر کروں گا تو احترام جان ادھر ہے، احترام مال ادھر ہے. ٹھیک ہے، مال تو واپس آ جاتا ہے، جان واپس نہیں آتی. یہ جتنے بھی آپ واقعات بتائیں گے نا، اگر اس میں پی ٹی اے نے کوئی بندہ مارا ہے نا تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کروڑوں کا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا، تو مشرف صاحب جو ہمیں جس آگ میں جھونک کے گئے ہیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، تو کیا اب ہم جا کے مشرف صاحب کی قبر کھود دیں؟ ایگزیکٹو ڈیسیجن کو آپ اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے نا، کیا ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے کہ جی آپ کے گھر کے باہر یہاں پہ سڑک بننی چاہیے یا ایکچولی ساتھ والی گلی کے اندر وہاں پہ سڑک بننی چاہیے. ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے، اس کا کل کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. کل کو آج کل بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے 22% کے اوپر آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ بینک اس کو 17% کر دے. اس کے اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، یہ سارا کچھ. لیکن ایکچولی ایک بلڈنگ کو جا کے اس طرح تہس نہس کر دینا، جلا دینا، کور کمانڈر کی وردی جو کہ آج تک بھارتی فوج ہی حرکت نہیں کر سکی، ہاؤ کین یو کمپیئر؟ سرکار وہ جس کو اب جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں، یہ اس جناح ہاؤس کی اپنی ہسٹری کیا ہے، وہ ہمیں آ کے ہمارے بڑے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس کا ہاؤس تھا اور یہ نام اب دریافت ہوا ہے 70 سال کے بعد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ کہ آپ ان شخصیات کو جس کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا، تو یہ نہ کریں قوم کے ساتھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیٹس موو اہیڈ ناؤ. آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ آپ درس دیتے ہیں، آپ لیکچرز دیتے ہیں، ینگسٹرز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں، بہت فالوئنگ ہے آپ کی. ہاؤ ڈو یو سی دا نیکسٹ 5-10 ایئرز آف پاکستان؟ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں، پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے ابھی مستقبل کافی دور تک تاریکی نظر آ رہا ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس امیر آدمی کی اولاد کی طرح کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی جو نالائق اولاد ہے وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دیتی ہے، پھر ادھار کہیں سے پکڑتی ہے کہ چلو کاروبار کریں گے، کاروبار کی بجائے اس ادھار کو بھی کھا لیتی ہے. یہی کچھ ہم کرتے ہیں IMF سے یا سعودیہ سے یا چائنا سے. یہاں پہ کوئی کاروبار اس طریقے سے لگ نہیں رہا، اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہمارے پاس اب پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وظائف کے اوپر اگر دوسرے ملکوں میں جا کے جابز کر کے وہاں پہ اچھا کوئی مقام بنا کے ریمیٹنس بھیج سکیں تو بھیج دیں. ادھر تو ان کو جابز نہیں مل رہی. یہاں پہ PhD لیول کے لوگ بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یا آن لائن جو جابز والا معاملہ ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں 6 ملین سے زیادہ لوگ آن لائن جابز کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ سب کچھ اس ذریعے سے ہی کما رہے ہیں. تو
اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے مستقبل قریب میں اکانومی ملک کی اتنی جلدی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم تو 2017 کی پوزیشن پہ جانے کے لیے بھی ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑے گا. ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اور پالیٹکس والا معاملہ جو ہے وہ تو 500 سال تک بھی سدھرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو آج کی جو یوتھ ہے اس کی پچھلے 10 سال میں جس طرح بھی بریڈنگ ہوئی ہے, جس نے بھی کی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایجوکیشنل دونوں, جی جی جی, اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آیا ہے آپ کے خیال؟ جی اسی کی وجہ سے آیا نا جی. پہلے ہی ہم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے, اور پھر ہمیں جن چکروں میں انہوں نے ڈال دیا, اس کے بعد تو اب صورتحال ہمارے سامنے ہے. ملک کدھر جا کے گر چکا ہے. اب تو آپ دیکھیں, کل میں دیکھ رہا تھا کہ 6 ہاسپٹل اسلام آباد کے ان کا بجٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ نہیں دے سکتے. اب غریب آدمی کہاں سے علاج کروائے گا؟ اپنے بجٹ کے اوپر تو کوئی کٹ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, اپنا بجٹ ان لوگوں کا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 700 ارب تھا, اب وہ 2100 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آج سے 10 سال پہلے جو ہماری تنخواہیں تھیں وہ تو آدھی ہو چکی ہوئی ہیں, اور باقی لوگوں کی فیسلٹیز بھی آدھی ہو چکی ہوئی ہیں. تو کٹ صرف عوام نہیں لگانا ہے, ان لوگوں نے نہیں لگانا. اکانومی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, سم ون ایکچولی ٹولڈ می, آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے, آلموسٹ 55,000 کے قریب, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا. اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے, اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000, 95,000 بن گیا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں, اور وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. یہ میرے پاس موٹر بائک ہے. یہ آپ موٹر بائک پہ؟ جی ہمیشہ سے موٹر بائک ہے الحمدللہ. میں 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, لیکن آفس کی گاڑی تھی جو ہمیں وہاں پہ استعمال کے لیے ملتی تھی, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے پاس موٹر بائک ہی. 95,000 روپے کے اندر آپ کے سارے خرچے؟ جی ظاہر ہے 95,000 تو میرا ہے نا, پھر میرے بھائی بھی بھیجتے ہیں, گھر ہمارا اپنا ہے, اور سولر بھی اللہ کے فضل سے لگوایا ہوا ہے. جی ہاں, 8 kVA کا سسٹم. اچھا, جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا پیسہ ملا تھا اس میں میں نے ایک پلاٹ اپنی وائف کو گفٹ کیا, جو باقی بچے تھے اس میں نے سولر لگوا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے میجر جو خرچے ہیں وہ مینیج کیے. پھر انجینئر میں اور دوسرے بندے میں فرق تو ہونا چاہیے.